الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال تعالى وثيابك فطهر والرجز فاہجر. محترم حاضرین، ہم لوگ ایک بات کا بار بار اعادہ کرتے رہتے ہیں، تکرار کے ساتھ بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، آپ بھی کہتے ہوں گے کہ اسلام دین فطرت ہے. اسلام انسان کی تمام ضروریات کو اعتدال کے ساتھ پوری کرنے کی تعلیم دیتا ہے. اس کا فطرت کا اور اس کی ضروریات کا انتہائی اعتدال کے ساتھ لحاظ رکھتا ہے. اس کی طاقت استطاعت کو بھی ملحوظ رکھتا ہے. چنانچہ اس تناظر میں ایک لمبی چوڑی بحث کی جا سکتی ہے زندگی کے ہر پہلو پر کہ انسانی فطرت کے تقاضوں کو شریعت اسلامیہ پوری کرتی ہے، اس کا لحاظ کرتی ہے. اب انسان جسم اور روح دو چیزوں کا مجموعہ ہے، لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ ہمارا دین جو اللہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، اس میں روحانی تقاضوں کا بھی بھرپور لحاظ ہے. ہدایات ہیں جو انسان کی روحانی ضروریات ہیں، پورے طریقے سے اس کی ضروریات کو پورا کرنے کا انتظام ہے. اسی طریقے سے جسمانی، مادی اور ظاہری اعتبار سے بھی ہر پہلو پر اسلام نے بھرپور رہنمائی فرمائی ہے. یہ اسلام کی یہ جو خوبی ہے اس دین کی، آپ کو دوسری جگہ اتنے زبردست اور کامل طریقے سے کہیں نہیں ملے گی، کسی اور جگہ بالکل نہیں ملے گی. آپ ہر جگہ دیکھتے ہیں، ہم کو قرآن نے دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اللہ دنیا میں بھی ہمیں حسنہ دے. یعنی دنیا کے مادی اعتبار سے جو ضروریات ہیں، جو خیر ہے، بھلائی ہے، ضرورت کی پورا کرنے والی چیزیں ہیں، سب اس میں آ گئی. وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی اچھائی دے. تو آخرت میں عذاب سے بچا کر جو انعام ہے، اکرام ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، ساری چیزیں اس میں آ گئی. پھر اس میں مزید وقنا عذاب النار کہہ کے ایک ضروری چیز کہی کہ حسنہ دے اور ہر اعتبار سے جہنم کے آگ سے ہمیں بچاؤ. تو دنیا اور آخرت دونوں یہاں بیان کی گئی. ہم صبح و شام کے اذکار پڑھتے ہیں، اس میں سے آپ کئی دعاؤں کو دیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک ذکر ہے ابو داؤد وغیرہ میں، اللہم عافنی فی بدنی وعافنی فی سمعی وعافنی فی بصری لا الہ الا انت. یہ پہلا ٹکڑا کہ اے اللہ مجھے میرے بدن کے سلسلے میں عافیت دے، یعنی جسم کو ہر بیماری سے، پریشانی سے، دکھ سے، درد سے تو عافیت دے، بچائے رکھ. وعافنی فی سمعی وعافنی فی بصری، آنکھ اور کان میں بھی مجھے عافیت دے. یہ زندگی کے سب سے اہم آلے ہیں. آدمی کی ضروریات، لذتیں، تعلیم، علم سیکھنا، دیکھنا، کوئی حرکت کرنا، اس سے پہلے آدمی کان اور آنکھ کا استعمال کرتا ہے. ہر چیز اسی کے ذریعے سے، اسی کے واسطے سے سیکھتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، پھر اس پر غور کرتا ہے، سمجھتا ہے. تو آنکھ اور کان کی بھی میں کو بھی عافیت دے. اس کے معنی میں کئی باتیں بیان کی جا سکتی ہے. یعنی دنیا کے اعتبار سے جو بھلا ہے وہ سمجھ دے، آخرت کے اعتبار سے حق اور باطل کیا ہے، صحیح اور غلط کیا ہے، اس کی تمیز دے. سب آ جائے گی اس میں جب عافیت ملے گی. لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، لہٰذا میں تجھی سے مانگ رہا ہوں، تیری عبادت کر رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں. یہ پہلا ٹکڑا، یہ جسم اور مادی اعتبار سے ہماری ضرورت ہوئی. دوسرا جملہ اللہم عافنی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت، کہ میں تجھ سے پناہ میں، تیری پناہ میں آتا ہوں کفر سے، یعنی کفر سے بچا مجھے، فقر سے بچا. دیکھیے کفر انسان کی روحانی سب سے بڑی بیماری ہے، ایمان کے برخلاف ہے، ضد ہے. تو کفر سے بچا یعنی ایمان دے. یہ روح کی اور دل کی سب سے بڑی بیماری سے بچاؤ اور اس کے ہر طرح سے تحفظ کی دعا ہے.
یہ روحانی ضرورت ہے کہ آدمی کفر سے بچے، پھر اس کے بعد فقر سے بچے، مالی اعتبار سے میں تنگی میں مبتلا ہو جاؤں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، مجبور ہو جاؤں، محتاج بن جاؤں، اس سے تو بچا۔ اور یہ ساری چیزوں کے ساتھ پھر کہا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، یعنی دنیا اور آخرت میں دنیا کی مادی اور روحانی ضروریات بھی دے، اور پھر اس دنیا سے جب میں آگے بڑھوں تو پہلا قدم آخرت کے سفر میں جب قبر کا ہوگا تو وہاں بھی مجھ کو عذاب سے بچا، اور جب قبر کے عذاب سے آدمی بچ گیا تو انشاءاللہ آئندہ آگے بھی بچا ہی رہے گا۔ اگر آخرت کا عذاب جہنم کا کسی کو ملنے والا ہے تو قبر میں بچ جائے، یہ ہو نہیں سکتا، تو قبر سے کے عذاب سے بچا۔ کتنی جامع دعا ہے، صبح و شام کے اذکار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ تو بہرحال میں یہاں آج کے خطبے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ خاص طور سے اس بات پر کہ ہر طرح کی گندگی، ہر طرح کی برائی، ہر طرح کی وہ چیز جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے، خباثت ہے، نجاست ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دی ہے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو دور کریں، اپنے آپ کو اس سے بچائے رکھیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک بڑی پیاری عبارت ہے، وہ کہتے ہیں من تطہر فی الدنیا ولقی اللہ طاہرا من نجاساتہ دخل الجنت بغیر معوق۔ بڑی پیاری عبارت ہے اور جامع، کہ جو شخص دنیا میں پاک باز بنے، پاک ہو، طہارت اختیار کرے، اب اس میں طہارت ہو روحانی اور مانوی گندگیوں سے، کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، جو دل کی بیماریاں ہیں وہ بھی آ گئی، گناہوں کی بیماریاں، اور اس میں گندگی ہے جسمانی بھی، گندگی ہے اخلاقی بھی، گندگی ہے حرام خوری کی بھی، حرام کھاتا ہے آدمی وہ گندگی ہے، گندا رزق ہے، سود ہے، بیاج ہے، جھوٹ سے کمایا ہوا جو بھی گندی غلط طریقے سے، باطل طریقے سے کمائی ہوئی چیز ہے وہ گندگی ہے۔ آدمی زبان سے گندی بات کرتا ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، یہ زبان کی گندگی ہے، برا کام کرتا ہے، یہ اخلاق کی گندگی ہے۔ تو علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ جو دنیا میں ان ساری گندگیوں سے اپنے آپ کو پاک کر لے، لقی اللہ طاہرا من نجاساتہ، اور اللہ سے ملاقات کرے اپنی تمام گندگیوں اور نجاستوں سے پاک صاف ہو کر، تمام گندگیوں سے پاک صاف ہو کر اللہ سے ملے، دخل الجنت بغیر معوق، تو وہ بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی اڑچن کے جنت میں چلا جائے گا، ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ لیکن آگے کہا وَأَمَّا مَن لَّمْ يَتَطَہَّرْ فِي الدُّنْيَا، رہا وہ شخص جو دنیا میں پاک صاف نہیں ہوتا، طہارت اختیار نہیں کرتا، کفر سے نہیں بچ رہا ہے، یا گناہوں سے نہیں بچ رہا ہے، یا حرام کھانے سے نہیں بچ رہا ہے، یا حرام کاموں سے، دوسرے بہت سارے اخلاقی اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے جو بھی ہے نہیں بچ رہا ہے، یا جو کپڑے کی گندگی ہے، گھر میں جو گندگی ہے، محلے میں گندگی ہے، مسجد میں گندگی ہے، اس کی صفائی نہیں کرتا۔ تو جو شخص دنیا میں طہارت اختیار نہیں کرتا، فَإِن كَانَتْ نَجَاسَاتُهُ عَيْنِيَّةً، اب گندگی کے ساتھ وہ اللہ سے جا رہا ہے، ملاقات کرنے آخرت میں پہنچ رہا ہے، تو اب دو شکل کی گندگیاں ہیں۔ علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کی گندگی نجاستیں عینی نجاست ہے، عینی ایسی جو بالکل اٹل ہے، انسان کے ساتھ چپک گئی ہے، ہٹنے والی نہیں، کل کفر جیسے، کل کافر جیسے کافر ہے، یعنی کفر اکبر، شرک اکبر ایسی گندگی ہے جو انسان سے صاف نہیں ہوگی، جہنم میں جانے کے بعد بھی وہ صاف نہیں ہوگی۔ تو اللہ آگے کہتے ہیں، علامہ ابن قیم کہتے ہیں لم يدخلها بحال، ایسا شخص جو کفر اور شرک کی گندگی کے ساتھ جائے گا وہ جنت میں کسی بھی حالت میں داخل نہیں ہوگا، جلتا ہی رہے گا جہنم میں، اور جلتے جلتے بھی اس کی گندگی صاف نہیں ہوگی، اور جب صاف نہیں ہوگی تو جنت پاکیزہ جگہ ہے، پاکیزہ لوگوں کے لیے ہے، جس کے دل میں یا کسی بھی طریقے کی نجاست ہے، گندگی ہے، وہ جنت میں داخلے کے لائق ہی نہیں ہے۔ اس لیے کفر اکبر، شرک اکبر پر مرنے والا جہنم سے نہیں نکلے گا۔ وَإِن كَانَتْ، علامہ ابن قیم کی عبارت، وَإِن كَانَتْ نَجَاسَتُهُ کسبیہ، اگر اس کی گندگی کسبی ہے، ایسی کمائی بھی، عارضہ جو عارض ہے، پیش آ رہی ہے، اور اس کو صاف کیا جائے تو ختم ہو جائے گی، جیسے دوسرے کو دخلہا، گناہوں کی گندگی ہے، شرک اور کفر سے کم درجے کی، تو علامہ ابن قیم کہتے ہیں دخلہا بعدما یتطہر من النار، کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا جہنم میں پاک ہونے کے بعد۔ اور اللہ چاہے تو ایسے
یعنی شرک اور کفر سے کم درجے کے انسان کو ایسے بھی پاک کر دے، اور چاہے تو جہنم میں ڈال دے، اور جہنم میں جلنے کے بعد پاک ہو جائے تو اس نجاست سے پاکی کے بعد وہ جہنم سے نکلے گا، ثم لم یخرج منہا، اور پھر جب جہنم میں جنت میں چلا جائے گا تو پھر وہاں سے نہیں نکلے گا۔ یہ اغاثۃ اللہفان میں ان کی گویا عبارت ہے۔ یہاں میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے قرآن و حدیث نے ہمیں ہر قسم کی طہارت، پاکیزگی اختیار کرنے کی تعلیم دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، لمبی حدیث ہے، بڑی جامع حدیث ہے، پورا دین اس میں آ جاتا ہے۔ پہلا جملہ ہے والحمدللہ یملأ المیزان، ہے نا، وہ آگے کہ طہور، طہارت، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں وضو مراد ہے اور بات کہتے ہیں پاکیزگی، تو یہ آدھا ایمان کیسے ہے؟ بڑی تعویل کی ہے علماء نے کہ یہ آدھا کہہ دیا گیا ہے، مطلب بہت بڑا حصہ ہے، لیکن اس کو اس تناظر میں بعض علماء نے بیان کیا کہ انسان آدھا جسم ہے اور آدھی روح ہے، روح اور جسم کا مجموعہ ہے، تو یہ دو حصہ ہوا انسان کا۔ تو ایک پاکیزگی وہ ہے جو روحانی پاکیزگی بتائی گئی ہے، گناہوں سے، کفر سے، شرک سے، بد اخلاقی سے، حرام خوری سے کی گندگیوں سے صفائی کے لیے، اور ایک پاکیزگی وہ ہے جو انسان کو جنابت سے، نجاست سے، گندی چیزوں سے، گندے کپڑے سے، ہاں، اور جتنی ظاہری گندگیاں ہیں، اب انسان کی کئی گندگیاں ہیں، جیسے بدن پر میل کچیل ہوتے ہیں، بال آتے ہیں، ہاں، عورتوں کو حیض و نفاس کی گندگی لاحق ہوتی ہے، مردوں کی موچھ بڑی ہوتی ہے، بغل کے بال ہوتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں اس طرح کی جو گندگی کے زمرے میں آتی ہے جو شریعت نے بتایا ہے۔ ان ساری چیزوں سے پاکی اختیار کرنا یہ جسم کی پاکیزگی ہے۔ یہ دونوں پاکیزگیاں جب اختیار کی جائے تو انسان کامل طریقے سے پاک صاف کہلاتا ہے۔ اس کی بھرپور تعلیم اسلام نے دی ہے۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ دنیا میں ایسی تعلیم آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ آج کی تہذیب و تمدن کی دنیا، سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہاں صفائی کی اہمیت جانی جاتی ہے کہ بدن کی صحت کے لیے، بیماریوں سے بچاؤ کے لیے، آپ کو ماحول کو اچھا اور سازگار رکھنے کے لیے، دماغ اچھا سوچے، اس کے لیے پاک صاف ہونا ماحول کا بہت ضروری ہے، بدن کا پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے وہ پاکی اختیار کرتے ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے، اور پھر بھی یہ دنیا بہت ساری چیزوں میں پاکی صافی کا، پاک اور صاف رہنے کا اہتمام نہیں کرتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، بہت اعلیٰ ڈگری والے ہیں، مسلمان نہیں ہیں، پیشاب کرتے ہیں پانی کا یا طہارت کا، کسی طہارت کی ذرائع کا استعمال نہیں کرتے، کیونکہ ان کے پاس وہ تعلیم ہی نہیں ہے، لہٰذا ان کے یہاں بدبو آئے گی۔ پیشاب پاخانے کا کہ آداب ان کو نہیں پتہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی غیر مسلم نے کہا کہ ارے علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، یہ صحیح مسلم اور ترمذی کی روایت ہے۔ طنزاً کہا، مذاق اڑانے کے لیے کہا کہ ارے تمہارا نبی ایسا ہے، تمہارا نبی تم کو ہر چیز سکھاتا ہے، یہاں تک کہ پیشاب پاخانہ بھی۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرما کر نہیں بلکہ فخر سے کہا ہاں ہمارا نبی وہ ہے، ہمیں ہر تعلیم، چھوٹی سے چھوٹی چیز کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ انہوں نے ہم کو تعلیم دی کہ اللہ نستقبل القبلۃ بغائط او بول، کہ ہم پیشاب پاخانہ جب کریں تو قبلے کا رخ نہ کریں، ہاں، اور اللہ نستنجی باقل من ثلاثۃ احجار، اور ہم 3 پتھروں اور 3 ڈھیلوں سے کم سے استنجا یا طہارت حاصل نہ کریں، پانی نہیں ہے تو ڈھیلا استعمال کریں، اور ہم جو ہے گائے اور جو جانور ہیں اس کی لید کے ذریعے سے استنجا یا طہارت حاصل نہ کریں۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم بھی دی ہے، یعنی آپ جس کو چھوٹی سمجھ رہے ہیں یہ ہمارے دین کی تکمیل ہے، آپ غور کیجئے اس میں۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشر من الفطرہ، 3 چیزیں فطرت کا حصہ ہیں۔ ہاں، 3 کہہ رہا ہوں، 10 چیزیں، 10 چیزیں فطرت ہے، یعنی خصال فطرت ہے، انسان اس پر پیدا ہوا ہے، یعنی فطری طور سے انسان کو ان 10 چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ اس میں پہلی چیز ہے قص الشارب، ہاں، کیا نام ہے، مونچھ کو کاٹنا، بعض روایتوں میں اس کے صاف کرنے کا بھی حکم ہے، مونچھ کو کاٹنا، واعفاء اللحیہ، داڑھی کو چھوڑ دینا۔ آج کل ہمارے یہاں لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ہلکا سمجھتے ہیں، غیر ضروری سمجھتے ہیں، اور ذرا جدید دور کے جو نسل ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں دین ہے کیا؟ جو بھی اللہ اور رسول نے کہا اس میں دین ہے۔ اللہ اور رسول کے ایک حکم کو بھی آپ اگر ہلکا سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، تو آپ کے ایمان کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ عمل نہ ہو سکے
تو مانیے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، اس عمل کو جو شریعت نے بتایا اس کو برا مت کہیے ورنہ کافر ہو جائیں گے۔ تو داڑھی کو چھوڑ دینا تمام انبیاء کی سنت ہے۔ ہاں وہ سواک، مسواک کرنا۔ اب آج کے جدید سائنس میں دیکھیے مسواک کے کتنے فائدے بتائے جا رہے ہیں۔ ہاں کہ جو قدرتی مسواک ہوتا ہے اس میں 18-19 قسم کے بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو آپ کے مسوڑوں کے لیے، دانت کے لیے، جسم کی صفائی کے لیے، کئی جسمانی اور ناک کی بیماریوں کے لیے بہت فائدے مند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند تھا۔ حضرت عائشہ سے پوچھا کہ گھر میں آتے تھے تو آپ سب سے پہلے کیا کرتے تھے، کیا پسند تھا؟ آپ کو مسواک کرنا بہت پسند تھا، گھر میں داخل ہوتے ہی مسواک کرتے تھے۔ بعض مرتبہ آپ کان پہ رکھ لیتے تھے مسواک۔ انتقال کے وقت بھی حضرت عائشہ کے بھائی جب آئے ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، آپ کے آخری لمحات ہیں، آپ ان کے ہاتھ میں مسواک دیکھنے لگے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ چاہیے کہاں، ہاں آپ چھپا نہیں سکتے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے دانتوں سے پہلے نرم کیا پھر آپ کو دیا۔ اس پر وہ کہتی ہیں کہ میرے لیے فخر کی بات تھی کہ آخر وقتوں میں میرا لعاب اور آپ کا لعاب مل گیا۔ تو اس سے معلوم یہ بھی ہوا کہ ایک پیسٹ دوسرے پیسٹ میاں بیوی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال مسواک کرنا، اس کے بڑے فائدے ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ ہاں یہ زبان کی زبان دیکھیے پاکی کی تعلیم ہے، یہ پاکی کا حصہ اس میں شامل ہے۔ واستنشاق الماء، اور ناک میں پانی ڈالنا، یہ وضو میں اور صبح اٹھنے کے وقت جب نیند سے بیدار ہوں تو 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال کے اس کو جھاڑنا چاہیے، کیونکہ شیطان ناک پر بسیرا کرتا ہے۔ ہاں اذا استيقظ احدكم من النوم فليستنثر ثلاثا، کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نیند سے بیدار ہو تو 3 مرتبہ اپنی ناک میں پانی ڈال کر جھاڑے۔ نثر کا لفظ ہے یہاں، استنشاق ہے، استنشاق ناک میں پانی ڈالنا، اور ناک میں پانی جب ڈالا جائے گا تو نکالا بھی جائے گا۔ وقص الاظافر، اور ناخن کو کاٹنا، ہاں کیونکہ یہاں گندگی جمع ہو سکتی ہے۔ ناخن جب بڑا ہوتا ہے تو اس میں جراثیم اور گندی چیزیں آ سکتی ہیں جو کھانے کے وقت ہمارے پیٹ میں جا سکتی ہیں، اس لیے ناخن کو بڑا ہوتے ہی کاٹ دینا چاہیے۔ اسی طرح کا وغسل البراجم، اور جوڑوں کی جگہوں کو دھونا۔ یہ بغل ہے، یہ جو ہمارے جوڑ ہیں، جوڑ کے حصے پہ بدن سے پسینہ آتا ہے، گندگی آتی ہے، دھول دھبے آتے ہیں، تو سب سے زیادہ میل کچیل گندگی پسینے کی شکل میں جوڑوں کی جگہ پر جو ہے جمع ہوتی ہے، لہذا اس کو اچھی طرح سے دھویا جائے۔ وغسل البراجم ونتف الابط، اور بغل کے بال کو اکھیڑنا، یہ سنت ہے، بہتر ہے، اکھیڑنا زیادہ بہتر ہے۔ اگر اکھیڑنے کی طاقت نہیں ہے تو لوہا استعمال کیا جائے، استحداد کا لفظ ہے حدیث میں، ہاں کہ لوہے کا استعمال کیا جائے، اس سے وہ ہوتا ہے جو ہے بعض لوگ پوچھنے آتے ہیں کہ پاؤڈر وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں کا شرمگاہ کے پاس کے بال اور بغل کے بال، تو یہ اس شخص کے لیے جو لوہے وغیرہ کا استعمال نہیں کر سکتا، اکھاڑ نہیں سکتا، تو اس کے لیے جائز ہو سکتا ہے۔ تو کہا ونتف الابط وحلق العانہ، اور شرمگاہ کے ارد گرد کے بال کو حلق کرنا، یہاں کے لیے استحداد کا لفظ ہے، لوہے کا استعمال۔ جیسا کہ میں نے کہا بہتر یہ ہے لوہا استعمال کیا جائے، استورا ہے، بلیڈ ہے وغیرہ۔ اگر نہیں تو ضرورت ہے، کوئی بیمار ہے لوہا استعمال نہیں کر سکتا، تو جو آج کل ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں پاؤڈر وغیرہ کی شکل میں، اسے استعمال کیا جائے۔ وانتقاص الماء، اور پیشاب پاخانے کے لیے گندگی کو صاف کرنے کے لیے پانی کا استعمال کرنا، پانی کا استعمال کرنا، انتقاص الماء کا معنی یہ ہے۔ اور مصنف مصعب کہتے ہیں راوی حدیث کہ میں 10ویں کو بھول گیا مگر شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ کلی کرنا ہے، مزمزہ، منہ میں پانی ڈال کے کلی کرنا۔ یہ 10 چیزیں سنن فطرت میں سے بتائی گئی ہیں، اور مسلم وغیرہ کی حدیثوں میں اسی حدیث میں کہیں 5 اور کہیں 10 کا ذکر ہے، تو اس میں ختنے کو بھی کہا گیا کہ یہ سنن فطرت میں سے ہے، فطرت کے طریقوں میں سے ہے، خصال فطرت میں سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تعلیمات اسلام جسمانی اعتبار سے دے رہا ہے، اس میں سے ایک ایک چیز جو میں نے بنائی 10 چیزیں ہیں جو ہے، ہاں ختان کو ملائے تو 11 ہو جاتی ہیں۔ ہاں اگر ایک ایک چیز کو دیکھیں اور میڈیکل سائنس کے حساب سے آج کی تحقیقات پر غور کریں تو ہر چیز ہمارے لیے بہت سارے فوائد کا ذریعہ ہے، اور ان کو ترک کرنا بہت ساری بیماریوں کو دعوت دیتا ہے۔ اسی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ اور ہم اسلامی تعلیم پہ عمل کرتے ہیں تو ہمارے صحت ابدان کی بھی گارنٹی ملتی ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی روح کو، اخلاق کو سنوارنے کے لیے علم دیا، اور صحت ابدان کے لیے یہ بھرپور تعلیمات دی، پاکی اور صفائی کی تعلیم دی۔ ہاں غور کیجئے، یہ دین ہے ہمارا،
اس میں سے ایک چیز کو بھی غیر اہم اور ہلکی نہیں سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ یہاں میں نے جو آیت پڑھی تھی اس کا آخری ٹکڑا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ خوب توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور خوب پاکی اختیار کرنے والوں کو۔ توبہ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جو گناہ کرتا ہے، گناہ نہ بھی کرے تب بھی توبہ اللہ کو پسند ہے، اس سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ توبہ سے انسان کے گناہ صاف ہوتے ہیں۔ گناہ کو صاف کرنے کے کئی اسباب ہیں، آپ برائی کے بعد نیکی کریں، اس سے بھی صفائی ہوگی، استغفار کریں، کوئی دوسرا آپ کے لیے دعا کرے، صدقہ و خیرات کریں وغیرہ، لیکن سب سے اہم چیز ہے توبہ و استغفار۔ تو توبہ سے آپ کا دل گناہوں سے، گناہوں کے اثرات سے صاف ہوتا ہے، رکی ہوئی رحمتیں آتی ہیں، بارش ہوتی ہے توبہ استغفار سے، دشواریاں پریشانیاں دور ہوتی ہیں، دکھ پریشانی، اس پر آپ لمبی چوڑی باتیں سنتے ہیں، بہت سی دلیلیں ہیں، بہت فائدے ہیں توبہ استغفار کے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو، تواب کا لفظ ہے مبالغے کا، خوب توبہ کرنے والوں کو، چلتے چلتے یوں ہی نہیں کہ بس بول دیا، دل سے اخلاص کے ساتھ توبۃ نصوح، خالص اور سچی توبہ جو کرے گا، گناہ پر شرمندہ ہو کر اس پکے ارادے کے ساتھ کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، اگر ہو جائے بعد میں یہ الگ بات ہے، لیکن جب توبہ کر رہا ہے تو پکا ارادہ ہونا چاہیے کہ میں گناہ نہیں کروں گا، اور وہ گناہ ترک کرے، تو اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اور خوب پاکی اختیار کرنا ہو، پاکی کون سی؟ بعض علماء نے کہا کہ گناہوں سے پاکی، اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ جسمانی اور ظاہری نجاستوں سے پاکی، ہر قسم کی گندگی سے پاک ہونا اس میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی وحی میں فترہ پہلی وحی نازل ہوئی، دوسری تیسری، اس کے بیچ میں جو گیپ ہوا، اس کے بعد جو آیت نازل کی یا ایھا المدثر قم فانذر، اس میں آگے کہا وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے رہو اے مدثر، کمبل اور چادر اوڑھنے والے، قم اٹھو، ہاں فانذر اور ڈراؤ، آگاہ کرو لوگوں کو تنبیہ کے ساتھ، ہاں وربک فکبر اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرو، وثیابک فطہر یہاں کہا، اور اپنے کپڑے اس کو صاف کرو۔ تو اس کا ایک تو ظاہری معنی ہے جو ہم لباس پہنتے ہیں وہ صاف ہو، کپڑا صاف ستھرا ہو۔ کچھ لوگوں نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ نماز کے وقت آپ گندگی سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، تو پہلے معنی میں بھی وہ آ جاتا ہے کہ کپڑا صاف رہے گا تو نماز کے وقت۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد ہے کہ اپنے اعمال کو پاک صاف رکھو، یعنی اس میں ریاکاری نہ آئے، دھوکہ دہی، جھوٹ، اللہ اور رسول کے حکم کی مخالفت نہ ہو، اپنے اعمال کو خالص پاک صاف رکھو۔ سارے معنی صحیح ہیں، یعنی باطنی نجاست بھی، جسمانی نجاست بھی، اور ظاہری کپڑے کی، بدن کی نجاست بھی نہیں ہونی چاہیے، اس سے اپنے آپ کو پاک کیجئے۔ والرجز فہجر، اور بت کی گندگی کو آپ چھوڑ دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی کبھی نہیں کی، لیکن آپ کو کہا جا رہا ہے کہ بت کی پرستش چھوڑ دیجئے، مطلب اس سے بچے رہیے، اور آپ کے ذریعے سے امت کو کہا جا رہا ہے کہ اس گندگی سے اپنے آپ کو بچانا، یہ دل کی گندگی ہے۔ تو دیکھ رہے ہیں آپ کہ دونوں گندگیوں سے پاکی ضروری ہے، اور میں نے جیسا کہ کہا یہ ہر جگہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور ابھی ایک دعا صبح و شام کی بتائی اور پڑھیے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف، اے اللہ میں ہدایت چاہتا ہوں، تقوی چاہتا ہوں۔ ہدایت دل کی ہوتی ہے، تقوی عمل کا ہوتا ہے، عفاف پاک دامنی، پاک دامنی حرام خوری سے پاک دامنی، گندی باتوں سے پاک دامنی، جسم پر کوئی گندگی لگی ہو اس سے پاک دامنی۔ یہاں جو ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اس کا سیاق و سباق کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ آیت کا آغاز ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 222، کہ آپ سے یہ حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ ہاں، عورتوں کو بلوغت کے بعد ہر مہینہ ایک پیریڈ ہوتا ہے، ان کی صحت کے اعتبار سے کسی کو 3 دن، 5 دن، 4 دن، ہاں 15 دن تک ہو سکتا ہے۔ یہ جو نارمل ہوتا ہے خون، اس کو حیض کہتے ہیں۔ نارمل سے ہٹ کے ایک رگ ہوتی ہے، اگر وہ ہو تو وہ استحاضہ یعنی بیماری کا خون ہوتا ہے۔ دونوں میں فرق بتایا گیا ہے کہ حیض میں لالی کے ساتھ سیاہ پن ہوتا ہے، اور استحاضہ بیماری والے میں لالی کے ساتھ پیلا پن ہوتا ہے۔ بہرحال یہ جو نارمل اور ایک پیریڈ کے ساتھ بندھا ہوتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، ہاں حالت حیض میں کیا معاملہ کیا جائے؟ تو آپ کہیں قل ہوا اذن، آپ ان سے کہیے کہ وہ اذا ہے۔ اذن کا 2 ترجمہ کر سکتے ہیں، ایک تو ظاہری معنی کہ تکلیف دہ چیز، اور ایک ترجمہ کہتے ہیں گندگی۔
اب اس تکلیف دہ اور گندگی اور حیض سے بچنے کو وہاں ایک حدیث کی طرف میں اور اشارہ کروں، بخاری مسلم کی مشہور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان و بضع و ستون اور بضع و سبعون شعبہ، کہ ایمان 60 یا 70 سے زیادہ شاخوں والا ہے، زیادہ 73 یا اس سے کچھ زیادہ شاخوں، اس کے الگ الگ شاخیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے آگے فرمایا 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ، دونوں راوی نے کہا، اور آگے فرمایا کہ افضلھا لا الہ الا اللہ، ایمان کی سب سے افضل شاخ، سب سے اونچی شاخ لا الہ الا اللہ ہے، توحید، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اور وادناھا، اور سب سے ہلکی شاخ اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ راستے سے اذا، یہی جو اذا کا لفظ یہاں آیت میں ہے وہاں بھی اذا کا لفظ ہے، کہ راستے سے اذا کو، تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ اب راستے سے تکلیف دہ چیز کو یا راستے سے گندگی کو ہٹا دینا، دونوں معنی کیا جا سکتا ہے۔ اب ہمارے یہاں آپ دیکھیے، ہمارے یہاں کتنے مسلمان ہیں اس معاملے میں لوگ، ہمارا شہر میں اکثر کہتا ہوں دیندار بولتے ہیں، ہے وہ نہیں، اور اکثر لوگوں کا یہی حال ہے، دکھتے ہیں بولتے ہیں، کچھ عمل کر کے آپ دیندار نہیں ہو جاتے۔ آپ کا گھر کے اطراف میں کتنی گندگیاں ہیں، آپ کتنے صاف ستھرے ہیں، آپ کا کپڑا کتنا صاف ستھرا ہے، یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کتنے دیندار ہیں۔ اور جب آپ راستے میں نکلیں تو آج جمعہ کو دیکھیے جگہ جگہ راستے بلاک کر کے لوگ کھڑے رہیں گے، گزرنے والوں کی تکلیف کا احساس نہیں۔ ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، اللہ کی رسول نے فرمایا کہ مر رجل، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، مر رجل بغصن شجرۃ علی ظہر طریق، کہ ایک آدمی راستے کے بیچ ایک شاخ، پڑی ہوئی شاخ، درخت کی شاخ کے پاس سے گزرا، مطلب وہ گزرا تو راستے کے بیچ میں ایک جھاڑ کی درخت کی شاخ پڑی ہوئی تھی، تو اس نے کہا فقال واللہ لانحین ھذا عن المسلمین لا یؤذیہم، کہ اللہ کی قسم میں اس شاخ کو ضرور ہٹا دوں گا تاکہ یہ مسلمانوں کو تکلیف نہ دے۔ ایک درخت کی شاخ پڑی تھی تو اس نے کہا کہ میں اسے ہٹا دوں گا کیونکہ راستے سے گزرنے میں تکلیف ہوگی، لوگوں کو تکلیف دے گی مسلمانوں کو، تو میں اس کو ضرور ہٹا دوں گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا فأدخل الجنہ، تو اس نے یہ کام کیا، جب قسم کھائی تو وہ عمل کیا، تو اس کی وجہ سے وہ جنت میں داخل کر دیا گیا۔ ہم چھوٹی بات سمجھتے ہیں نا، اس کی وجہ سے جنت مل رہی ہے۔ ہمارے راستوں میں ہم کتنا گندگی پھینکتے ہیں، اب دیکھیے ہر محلے میں ہمارے یہاں ادھر کدھر، اب ایک عذر ہے کارپوریشن سے لوگ نہیں آتے، یہ نہیں آتے، تو آپ اس کے لیے کیا کرتے ہیں، کیا انتظام ہے، کون سی فکر ہے، اور آپ اپنے طور سے جو کر سکتے ہیں وہ کتنا کرتے ہیں۔ گندگی پھیلانے میں آپ کتنے حصے دار بنتے ہیں، کوئی بھی چیز پھینک دینا، گٹر کو بلاک کر دینا، ہمارے یہاں کتنا عام اور کامن ہے۔ راستے میں گاڑیاں کھڑی کر دینا، دکاندار ہے تو دکاندار کی سامان کو باہر رکھ دینا، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، یہاں ایک درخت کی ٹہنی کو ہٹانے پر جنت مل رہی ہے، اور ہم جو ہے اپنی کرسیاں، اپنا گھر، اپنی دکان کا سامان، اپنی بنائی ہوئی چیزیں، پورا راستہ بلاک کر دینا، اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، کسی کی موت ہو جا رہی ہے، جب کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا لیا۔ یہ اسلام ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوال کیجئے، کیا ہمارا شہر اس تناظر میں دیکھیے تو مجھے تو بالکل بددین نظر آتا ہے، دین سے بہت دور ہے، یا تو معلوم نہیں ہے، یا معلوم ہے تو عمل کرتے نہیں ہیں، کرنا نہیں چاہتے، اللہ رسول کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اور دنیا کہتی ہے، غیر مسلم کہتے ہیں کہ دیکھو مسلمان گندے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے گھرانے اور ارد گرد کے لوگ کنجسٹڈ، کشادہ بھی ہو تو ہمارے یہاں جو پکے چوڑے روڈ رہیں گے، سڑک رہیں گے، تو اس کو کنجسٹڈ کر دیا جاتا ہے، ارے بہت ہے، بیچ میں لوگ کھڑے رہیں گے اور یہ تصور رہے گا کہ ہاں میں نے بہت سارا راستہ چھوڑ رکھا ہے، ادھر ایک گاڑی، بیچ میں چھوٹی سی جگہ گلی بنا دی لمبے چوڑے راستے کو، کامن ہے، عام ہے ہمارے شہر میں، اور میں سمجھتا ہوں دوسری جگہوں پر بھی۔ اس معاملے میں لوگوں کو دوسروں کی تکلیف کا احساس ہی نہیں ہے، یہ احساس ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ کارپوریشن اور اس کا قاعدہ قانون جانے دیجیے، یہ ہمارے ایمان کا، ابھی میں نے حدیث پڑھی کہ ایمان کا سب سے ادنا شاخ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اور جب یہ آپ نہیں کر رہے ہیں تو ایمان کی شاخ کو آپ چھوڑ رہے ہیں، دینداری آپ نہیں اختیار کر رہے ہیں۔ کہاں ہے فضیلت؟ جا کے ذکر اذکار اور نوافل پر زور دیجئے۔ جب آپ لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں تو لوگوں کو اپنی نیکیاں لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، اور جب آپ لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ
آپ پر آپ کو تکلیف دینے والے لوگوں کو مسلط کرے گا۔ میں اکثر کہتا ہوں قرآن حدیث کی تعلیم کی روشنی میں ہمارے اوپر جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، حکومتیں بن رہی ہیں، ہماری شہریت پر سوال، ہمارے گھروں پر بلڈوزر، ہماری جائیداد اور پراپرٹی پر غلط نظر، اوقاف پر ہتھیانے کا ارادہ، یہ اس لیے ہے کہ ہم لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، کمزوروں کا حق مار رہے ہیں، جو زمین ہماری ہے نہیں اس کا جھوٹا کاغذ بنا کے بیچ رہے ہیں، جو زمین ہماری ہے نہیں قبضہ کر رہے ہیں، کرائے سے لے کر اس پر قابض ہو کر مالک بننے کی کوشش کرتے ہیں، کمزور کی زمین کو ہتھیا لیتے ہیں، کمزور کا حق مار لیتے ہیں، اور تو اور بھائی اور سگی بہن کا ماسا حق نہیں دیتے ہیں۔ جب ہم اپنے کمزوروں کو حق نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط کر رہا ہے اور کیا ہے جو ہمارا حق مار رہے ہیں، ہمارے ظلم سے زیادہ ہم پر ظلم کر رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 20 مرتبہ یہ آیت آپ نے سورہ انعام کی سنی ہے کہ اسی طرح ہم بعض ظالموں پر مسلط کرتے ہیں، ایک دوسرے پر مسلط کرتے ہیں تاکہ ان کے کرتوتوں کا مزہ چکھائیں۔ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ یعنی ان کے عمل کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا حیض کی تعلیم دے رہا ہے، مسواک کی تعلیم دے رہا ہے، زیر ناف بال صاف کرو، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دو، ناخن کاٹو، مونچھ کاٹو، راستے میں کوئی گندگی ہے، اذیت ناک چیزیں ہٹا دو، تم خود مت بنو، رکاوٹ مت بناؤ، یہ ہمارا دین ہے۔ اب ایک تعلیم یہ ہے کہ اگر حیض کی حالت ہے تو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے کہا قل هو اذن کہ وہ تکلیف دہ چیز ہے، وہ گندگی ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض تو عورتوں سے محیض کی حالت میں الگ رہو۔ ہاں اب یہ اس پر کچھ لوگ انکار حدیث والے بولتے ہیں دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حیض میں عورت سے دور رہو، اور حدیث کہتی ہے کہ عورت سے بدن ملا سکتے ہیں، جس کو لفظی اعتبار سے مباشرت کہیں گے، ایک مباشرت جمع کے معنی میں ہے، ایک یہ کہ صرف بدن سے بدن ملے، بوس و کنار ہو۔ تو یہاں محیض کا لفظ ہے، ہاں اسی لیے اہل تفسیر اور اہل علم نے کہا کہ یہ اس میں ظرف ہے۔ منکرین حدیث جاہل ہوتے ہیں عام طور سے، اور علماء سے بڑھ کر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تو دیکھیے ان کو سمجھتا نہیں ہے اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو محیض حیض کی مکان الحیض، اب دیکھیے عبدالرحمن بن ناصر السعدی کی تفسیر میں اور کئی جگہ وہ کہتے ہیں کہ فاعتزلوا النساء عورتوں سے الگ رہو فی المحیض حیض کی جگہ سے، شرمگاہ اور اس کے اطراف کی جگہ سے بچو، مطلب بدن کے دوسرے حصوں کو۔ یہودی جو ہے اس حالت میں عورتوں کو الگ تھلگ کر دیتے تھے، وہ کھانا پکانا نہیں کر سکتی، بچوں کو نہیں دیکھ سکتی وغیرہ وغیرہ، بستر سے الگ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بستر پہ سو سکتی ہے، کچن میں کام کر سکتی ہے، گھر کی صفائی کر سکتی ہے، چیزوں کو چھو سکتی ہے۔ ہاں آپ جو ہے حیض کے مقام شرمگاہ کی جگہ اس سے اجتناب کریں، اس وقت ہم بستری اور جمع نہیں ہونا چاہیے، یہ گندگی کی بات ہے۔ اب دیکھیے کہ سائنس بھی کہتا ہے کہ اس حالت میں نقصان دہ ہے اگر آدمی عورت سے قریب ہوگا، تو کہا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ اور ان سے قریب نہ ہو، قریب نہ ہو کا مطلب ان سے جمع نہ کرو، ہم بستری نہ کرو، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، حتیٰ یطہرن یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا تَطَہَّرْنَ پھر جب وہ خوب اچھی طرح پاک ہو جائیں۔ یہاں ایک اختلاف کرتے ہیں علماء کہ حیض کا انقطاع، حیض کا ختم ہو جانا کیا پاکی ہے، یا پھر جب حیض ختم ہونے کے بعد عورت غسل کر لے تب پاکی ہے۔ تو علماء نے دو باتیں کہی ہیں کہ حیض رک گیا، نہیں نہائی ہے تب بھی آپ اس سے اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہو، دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں غسل کرنا، یہ قول زیادہ راجح نظر آتا ہے کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ کا فَإِذَا تَطَہَّرْنَ جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں یعنی غسل کر لے میں، ہاں فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ تو تم وہاں سے آؤ جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے، مطلب شرمگاہ سے، پیچھے سے نہیں، غلط جگہوں پر نہیں، بلکہ جہاں کھیتی ہے، جہاں سے حکم ہے، اجازت ہے، وہیں سے آنا ہے۔ تو فَإِذَا تَطَہَّرْنَ عبدالرحمن بن ناصر السعدی اور دوسرے علماء کہتے ہیں کہ اس میں یہ گویا ثبوت ہے کہ حائضہ عورت پاکی کے بعد غسل کرے گی، مطلب انقطاع دم کے بعد غسل کرے گی۔ اس کے بعد اللہ یہ جملہ کہہ رہا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور خوب پاکی اختیار کرنے والوں کو۔ اگر آپ قرآن حدیث کی تعلیمات کا وقت زیادہ ہو گیا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس سلسلے میں قرآن و حدیث کی تعلیمات بڑی زبردست نظر آئے گی۔
حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم اور اسماعیل، کعبہ کی تعمیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا یا عہد لیا کیا کہ تم میرے گھر کو، یعنی بیت اللہ کو، ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، اور مسجد کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ اللہ اسے اپنی طرف نسبت کر رہا ہے کہ میرا گھر، کہ میرے گھر کو یعنی مسجدوں کو، اور وہاں کعبۃ اللہ مراد ہے کہ کعبہ کو، بیت اللہ کو طاہرہ پاک صاف رکھیں۔ مسجد میں آپ کو کوئی کنکر کوئی گندگی نظر آئے آپ صاف کریں گے، اجر و ثواب ہے، بتایا گیا حدیث میں۔ مسجد میں گندگی نہ کی جائے، یہ عبادت کی جگہ ہے۔ اس سے پتہ چلا آپ گھر میں بھی عبادت کرتے ہیں تو اپنے گھر کو بھی صاف ستھرا رکھیں، اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھیں، جس چیز پر جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ صاف ستھری رہے، ہاں، ہر نجاست سے پاک۔ اور پھر غسل انہیں آپ کی ایک جنابت کبریٰ ہوتی ہے، احتلام ہو جائے، ہم بستری ہو، حیض ہو عورتوں کے لیے، نفاس ہو، یہ بڑی ہے، اس سے پاکی کے لیے غسل بتایا گیا ہے۔ میاں بیوی میں ملاپ ہو، کیا ہے، اذا التقى الختان الختانہ، ختنہ ختنے سے مل جائے تو غسل واجب، الماء من الماء، یہ کتاب الطہارہ میں حدیثیں پڑھاتے ہیں کہ احتلام ہو جائے تو پانی نکلے تو پانی یعنی غسل ہے۔ یہ تعلیم قرآن نے دی ہے، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرمائے نہیں ان چیزوں میں، کیونکہ یہ ضرورت ہے، فطرت ہے ہماری، یہ تعلیم ہے اور دین کا حصہ ہے۔ تو غسل کی تعلیم دی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے وضو ٹوٹتا ہے، ہوا کا خارج ہونا، پیشاب پاخانہ، ایسی نیند جس میں آپ کو ہوش نہ رہے، گہری نیند ہو جائے، مطلب آپ کو پتہ نہ چلے کہ ہوا نکلی نہیں نکلی، تو ایسی نیند آ جائے تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا، ٹوٹا ہوا مانا جائے گا۔ ہاں، تو یہ نواقض وضو جو چیزیں بتائی گئی ہیں اس سے وضو لازم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، کہ کوئی نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں ہوتی، اور حرام سے، غلول مال غنیمت میں خیانت کو کہتے ہیں، خیانت کو، لیکن ہر وہ مال جو غلط طریقے سے، جھوٹ سے اور دھوکے سے کمایا جائے وہ غلول کے معنی میں شامل ہے۔ تو کوئی حرام کا پیسہ اگر ہے تو اس حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس سے کیا ہوا صدقہ قبول نہیں ہوتا، گندے پانی سے نہانے سے پاکی نہیں ملتی۔ تو یہ دونوں دیکھیے، دونوں طہارتیں آ گئی، یعنی آپ کا مال بھی پاک صاف ہونا چاہیے، اور آپ کا جسم، آپ کا لباس بھی پاک صاف ہونا چاہیے، اور آپ کو نماز پڑھنی ہے تو نماز کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پاک ہوں، باوضو ہوں۔ اب وضو کی بھی تعلیم دی شریعت نے، غسل اور وضو کا طریقہ بتایا قرآن و حدیث نے۔ ہاں، پوری آیت ہے سورہ مائدہ میں لمبی، میں صرف اشارہ پہلا حصہ پڑھ کے چھوڑ دیتا ہوں آپ پر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم، اے ایمان والو جب نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں کو دھو۔ اب کچھ لوگ بولتے ہیں کہ دیکھیے اس میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کا ذکر نہیں ہے اس لیے وہ ضروری نہیں ہے، اللہ کے رسول نے کبھی اسے چھوڑا نہیں، اور علماء نے کہا کہ آپ کا چہرہ دھونا ہے تو یہ منہ، ناک، کلی کہاں ہوتی ہے؟ منہ میں ہوتی ہے، اور استنشاق ناک میں پانی ڈالنا تو یہ کہاں ہے؟ منہ آپ کا جس میں کلی ہوتی ہے، اور ناک یہ بھی چہرے میں ہی ہے نا، تو چہرے کو پورے طریقے سے دھونے کے لیے کلی اور ناک میں پانی ڈالنا بھی ضروری ہے۔ تو قرآن کی اس آیت میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنے والا معنی بھی آ جاتا ہے جو حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو دھو، اور اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے تعلیم دے رہا ہے، کتنا ہم پر کریم ہے، مہربان ہے رب العالمین۔ یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، ہم کو وضو کا طریقہ بتایا، احکام بتائے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَہَّرُوا، اور اگر تم جنبی ہو، یعنی یہ تو غسل، آپ کو پیشاب پاخانہ کیا، ہوا نکلی تو آپ کو وضو کر لینا ہے، وضو ٹوٹا ہے تو، لیکن اگر جنابت کی حالت ہے، احتلام ہوا ہے، بیوی سے ملے ہو تو فَاتَّطَہَّرُوا، تو بڑی والی پاکی اختیار کرنا ہے، خوب اچھی طرح یعنی غسل کرنا ہے۔ وضو اور غسل کی تعلیم ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، او عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی پاخانے سے آئے، او لامستم النساء، یا عورتوں سے ملامست کی ہو، ان سے ملا ہو، ہاں، فلم تجدوا ماء، اور پانی نہ ملے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی کے ذریعے سے، پاکیزہ مٹی کے ذریعے سے تیمم کر لو۔ اب اس میں بڑے احکامات ہیں، تفصیلات ہیں، اقوال پیش کیے جاتے ہیں۔ موٹی موٹی بات دیکھیے کہ بیمار ہیں، سفر میں ہیں،
جنابت والی ضرورت ہو یا وہ غسل والی ضرورت ہو یا وضو کی ضرورت ہو، پانی نہیں ہے تیمم کر سکتے ہو، غسل کی جگہ بھی وضو کی جگہ بھی۔ پانی ہے لیکن استعمال نہیں کر سکتے، بیمار ہیں، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، تو بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ کوئی عضو ہے باقی حصے دھو سکتے ہیں تو وضو کا حصہ کر لیں، جس حصے پر پانی نہیں لگا سکتے وہاں مسح کر لیں۔ یہ شریعت ہے ہماری، اس کی رخصتیں ہیں، یہ پاکی کی تعلیم ہے۔ پانی نہیں ہے تو پاک مٹی سے تیمم کر لیں۔ تیمم کا طریقہ بھی ایک مرتبہ زمین پہ مار کے ہاتھ جھاڑ کے چہرے پہ پھیر لینا، ہو گیا تیمم، سہولت بھی ہے۔ ہاں، اس میں گندگی سے نکلنا۔ اس کے بعد آخر میں یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر حرج نہیں رکھنا چاہتا، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے اور نعمت کو پوری کرے۔ اس طرح آپ یہ آیت دیکھیے، اللہ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذا استيقظ احدكم من نومه، جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو، فلا يغمس يده في الاناء، تو اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے۔ دیکھیے اسلام بتا رہا ہے نیند سے اٹھنے کے بعد کسی برتن میں اپنا ہاتھ نہ ڈالیں، خاص طور سے کھانے پینے کی چیزوں میں۔ ہاں، حتى يغسلها 3 مرات، یہاں تک کہ 3 مرتبہ ہاتھ کو دھو لے۔ کیوں؟ وجہ کیا بتائی؟ فإنه لا يدري أين باتت يده، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری۔ رات میں اس کا ہاتھ کس گندی چیز کو چھوا، کیڑے مکوڑے لگے، اپنی گندی جگہ پر ہاتھ ڈالا، ہاتھ چھوا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، ہاں، کہ اس کا لحاظ کیجئے۔ رات میں سونے لگیں تو بسم اللہ کہہ کے ہر اس برتن پر کو ڈھانک دیں جس پہ کھانے پینے کی چیز ہے، یہ حدیثوں میں ہے، ہر برتن کو ڈھانک دیں۔ اگر کوئی ڈھانکنے کی چیز آپ کو نہیں مل رہی ہے تو لکڑی برتن کے بیچ میں رکھ دیں بسم اللہ کہہ کے۔ اللہ کے رسول نے کہا اس لیے کہ تم نہیں جانتے کہ رات میں کیا کیا بلائیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں۔ آپ کا کھانا پینا گندا ہو سکتا ہے، نقصان دہ ہو سکتا ہے، خراب ہو سکتا ہے۔ آپ نے بسم اللہ کہہ کے اس کو ڈھانکا یا اس پر لکڑی رکھ دی تو وہ سیف ہو گیا، محفوظ ہو گیا۔ دیکھ رہے ہیں کہاں تک تعلیم دی شریعت نے۔ یہ چند باتیں میں نے عرض کی، حالانکہ میرے ہاتھ میں جو کاغذات ہیں اس میں اور بھی حدیثیں ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں جس میں انسانی جسم اور صحت کے تعلق سے فضیلت اور تعلیمات دی گئی ہیں۔ ریاضت بدن، آپ اگر دیکھیں تو جو ہم نماز پڑھتے ہیں، اس نماز میں جہاں اصل مقصد عبادت ہے، اللہ سے تعلق ہے، دعائیں ہیں، ذکر ہے، خشوع خضوع عاجزی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور ہے، اسی کے ساتھ اس میں جو حرکتیں ہیں، اطباء آج کی تاریخ میں تحقیقات کی روشنی میں کہتے ہیں کہ یہ بدن کے لیے بہت ہی شاندار ورزش ہے، صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ حالت سجدہ، حالت رکوع، مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، وقت نہیں ہے، کہ جرمنی کے ایک شخص نے یہ بتایا کہ جو انسان کے پیر کے پیچھے کا حصہ ہے، رانوں کا، اس کی ورزش صرف یہی کنڈیشن ہے۔ ان کو ایک مسلمان شاگرد نے کہا کہ ہمارے یہاں نماز میں یہ کنڈیشن بنتی ہے۔ جب اس نے کہا کہ اچھا آ کے نماز پڑھ کے بتاؤ، اور انہوں نے 1-2 رکعت پڑھ کے بتائی تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہا کہ ہم نے نماز مسلمانوں کی دیکھی کوئی نہیں، تو شاندار ہے۔ ہم نے اس تحقیق اور اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے بہت سارا خرچ کیا ہے، وقت لگایا ہے، تب یہاں تک پہنچے ہیں، اور یہ آپ کو آپ کے دین نے بتایا ہے اتنی پہلے سے۔ واقعی یہ اوپر والے کا دین ہے، یعنی یہ اپنے الفاظ میں اس کی بات کہہ رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے تو اسلام کی دین کی جو جتنی تعلیمات ہیں، جو ہم کو بہت سارے لوگوں کو بھاری پڑتی ہے، وہ حقیقت میں ہمارے لیے بہت مفید ہے۔ ہم کو جہاں اللہ سے جوڑتی ہیں وہاں ہم کو دنیاوی اور جسمانی اعتبار سے بھی فائدے دیتی ہیں۔ اب ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کو نماز ہی جو ہے بھاری پڑتی ہے، جو فرض ہے، جس کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہے۔ سعودی عرب میں اور ہم حنبلی علماء کا کھلا فتویٰ اس پر عمل ہوتا ہے کہ اگر پتہ چل جائے کہ یہ مرا ہے، یہ نماز کا پابند نہیں تھا، تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے نہیں دیتے اس کو۔ سعودی عرب میں اس پر عمل ہے، معلوم کر لیجئے۔ دفن نہیں ہوتے، اس کی نماز جنازہ مسجد میں نہیں پڑھتے، پڑھی نہیں جاتی، جاؤ پڑھو کہیں پھینک دو کھڈے میں، جنگل میں۔ وراثت میں اس کا لین دین نہیں ہوگا جو بے نمازی ہے، اس کی بہنوں کو پردہ کرنا چاہیے، اس کی بیوی کو طلاق لے لینا چاہیے جو نماز نہیں پڑھتا۔ ہمارے ہاں کتنا تساہل ہے اس سلسلے میں۔ نماز کو جب ہم ہلکا سمجھ رہے ہیں تو دوسرے احکامات کو کیا سمجھیں گے جو دین کی میں سب سے بنیادی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی ہر تعلیم اور ہر ہدایت پر کما حق ہو اپنی طاقت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے دنیا کی بھی خیر اور بھلائیاں عطا فرمائے، سعادت عطا فرمائے، اور آخرت میں بھی ہر قسم کے عذاب سے بچا کر جنت الفردوس میں ہمیں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله المسلمين بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك محمد.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأكبر